ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا۔ ذوالفقار صاحب، آپ کہتے ہیں آپ نے اپنی ضمیر کی آواز پر متحدہ کے خلاف عالم بغاوت، عالم جہاد بلند کیا۔ یہ ضمیر اس وقت کہاں سو رہا تھا جب اپنی قیادت کے کہنے پر آپ 9-0 ماتھا ٹیکنے گئے تھے؟ ضمیر والوں کا ضمیر کبھی نہیں سوتا، وہ ضمیر جن کو ہوتا ہے بے ضمیر ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ اونگ رہا تھا، اونگ نہیں رہا تھا۔ وہ ہمارا جو ہوم منسٹر اب ہے وسان صاحب، وہ سوتے ہیں اور وہ خواب دیکھتے ہیں۔ میرا ضمیر جاگ رہا تھا۔ جو کیبنٹ ممبرز میرے ساتھ ایم کیو ایم والے بھی تھے نا، آپ ان سے بھی اگر آج قسم کھلا کے پوچھیں گے، وہ بھی بتائیں گے کہ میں کیا کہتا تھا ان کیبنٹ میٹنگز میں۔ پہلے 3 مہینے کے بعد میں نے جو ایم کیو ایم کا حال کیا، وہ میرے ساتھ کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور 3 دفعہ وہ حکومت چھوڑ گئے میری وجہ سے، اب وہ 4تھی دفعہ چھوڑ گئے۔ تو میں سو نہیں رہا تھا، میں کام کر رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا۔ اس امید سے میں کیبنٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ شاید میرے لیڈرشپ کو یہ خیال آئے گا اور وہ میری بات سمجھ کے میرا ساتھ دیں گے، تاکہ یہ گند اور یہ جو ناجائز خون بہہ رہا ہے اس کو ہم بند کر سکیں۔ آپ نے اپنی وزارت داخلہ کے دنوں میں کراچی کے تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ آپ لوگ بزدل ہیں، آپ میں ذوالفقار مرزا جیسا حوصلہ نہیں ہے کہ آپ ایم کیو ایم کے خلاف بات کر سکیں۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں یہ بزدل ہیں۔ آپ اس وقت بھی ایجنسیوں کے حصار میں بات کر رہے تھے اور آج بھی ایسے ہی ہے۔ جی آج بھی آپ کے سینکڑوں گارڈز ہیں۔ ہاں، ٹھیک ہے، میرے گارڈز ہیں، وہ یہ کون سی بہادری ہے کہ آپ گارڈز لے کر کے اور وہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف یا ایک شخصیت کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ بات تو تب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق میں بغیر تلوار کے گئے تھے، بغیر اپنے ساتھیوں کے گئے تھے۔ یعنی آپ نے باقاعدہ جنگ کا آغاز کیا۔ کفار سے جب مقابلہ ہو، کرمنل سے مقابلہ ہو، مرڈرر سے مقابلہ ہو، آپ کے خالی ہاتھ ان کے سامنے بیٹھ کے تلاوت کریں گے؟ میں لڑوں گا، بغاوت نہیں، میں نے اپنے حق کی جنگ کی میں نے ابتدا کی ہے، اور مظلوموں کا جنگ میں لڑ رہا ہوں، حق کی، اور میں لڑوں گا۔ جو مجھے مارنے آئے گا، میں خیال نہیں کروں گا مجھے 100 بندہ مارنا پڑے، میں لٹا دوں گا۔ میری جان ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اسی لیے آپ نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے ان 3 لاکھ آدمیوں کو اسلحہ لائسنس پرووائڈ کیے، جن کا کوئی ریکارڈ بقول ایم کیو ایم کی موجود نہیں ہے۔ یہ سب بکواس ہے۔ میں نے 3 لاکھ آتھورائزیشنز کی ہیں اپنے ہینڈ ریٹن لوگوں کو، اور ان سب کا تھرو پروسیس گیا ہے لائسنس، ان کا کرمنل ریکارڈ چیک ہوا ہے۔ جو کرمنل ہیں ان کے نہیں بنے ہیں، جو کرمنل نہیں تھے ان کے بن گئے، میں نے ان کو اپنی حفاظت کر دیا۔ اور میں تو 3 لاکھ افراد آپ کی حفاظت کریں گے ذوالفقار میری مرزا صاحب؟ نہیں، ان کی اپنی۔ میں تو آپ کے توسط سے انہیں اپیل کرتا ہوں کہ اپنی ماؤں بہنوں اپنے بچوں کی حفاظت کرو۔ جو مرڈرر آپ کو مرڈر کرنے آتا ہے اس کو مار دو۔ میں تو کہتا ہوں ریاست کی ریٹ کہاں چلی گئی اس طرح؟ کیا نہیں ہے؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے کس مرض کی دوا ہے؟ نہیں ہے ریٹ، اسی لیے میں نے دیا ہے۔ ریٹ قائم نہیں کرنے دی مجھے رحمان ملک نے اور چیف منسٹر نے، اس لیے میں نے ہتھیار دیا ہے۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ کوئی اس میں، یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے اپنی حفاظت جو ہے ہر مسلمان پہ فرض ہے، جہاد ہے، یہ جہاد ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو میرے سامنے کوئی مارے گا، آپ مظلوم ہو گئے، میں آپ کی خاطر 10 بندہ مار دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو یہ کرنا چاہیے۔ شمشاد صاحب، یہ فرمائیے گا، آفاق احمد صاحب بظاہر اس وقت اب ایک تنہا سیاسی اسیر ہیں، آپ کو لگتا ہے آفاق احمد صاحب اور آپ اکیلے مل کر کے اس سسٹم سے بغاوت کر کے کچھ کر پائیں گے؟ اس سسٹم میں کوئی تبدیلی لا پائیں گے؟ کوشش کی جا سکتی ہے۔ کسی بھی اچھے کام کی ابتدا کہیں سے بھی کی جا سکتی ہے اور کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے۔ کراچی کو بچانا ہے، کراچی میں قتل و غارت گری کو روکنا ہے، کراچی میں جو ایک خوف کا عالم ہے اس کو توڑنا ہے۔ کراچی میں سوائے متحدہ قومی موومنٹ کے کوئی دوسری پارٹی اپنے پروگرامز نہیں کر سکتی، کھل کے اپنے منشور کے مطابق منشور کو بیان نہیں کر سکتی، جلد سے جلوس نہیں کر سکتے۔ مہاجر قومی موومنٹ ابتدا تو کر سکتی ہے، کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ مرزا صاحب نے کوشش کی، بہت اچھی کوشش ہے۔ آج کم از کم مرزا صاحب کے بولنے سے کچھ لوگوں کو زبان ملی ہے، اور چینلز پر اور اخبارات میں جو ان کے کردار ہیں وہ سامنے تو آئے ہیں۔ مہاجر قومی موومنٹ بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے، اور مہاجر قومی موومنٹ نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ آفاق احمد جیل میں موجود ہیں، جیل میں رہتے ہوئے ان پر 9 مقدمات قائم ہوئے، اور وہ عدالت نے بری کر دیے، کالعدم قرار دے دیا ان عدالتوں کو۔
تو ہم ان چیزوں سے گھبرانے والے تو نہیں. گھبرانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اپنے پاس کچھ ہو. آپ کے کچھ ناقدین ہیں, کچھ محبت کرنے والے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے, کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ایکسپینشن ہوتی ہے. آپ کی جماعت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سکڑتی جا رہی ہے. یعنی یہ کسی کو شاید آفاق احمد صاحب اور آپ کے بعد کوئی تیسرا نام یاد نہ ہو آپ کی لیڈرشپ میں. یہ کیا ہے؟ جب بھی آپریشن ہوا پیپلز پارٹی کے خلاف, بھٹو صاحب کی جب حکومت کو ضیاء الحق نے روندا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب کے سگے بھائی اور اس کے علاوہ ان کے جو قریبی رفقا تھے وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. اس کے بعد آپ تھوڑا قریب آ جائیں, متحدہ الطاف حسین کلیم کرتا ہے کہ جی 10 سال آپریشن ہوا اس کے اوپر, جبکہ 6 مہینے بعد اشتیاق اظہر 90 کھول کر بیٹھ گیا. اس کی پارٹی کے کتنے لوگ ادھر سے ادھر ہو گئے تھے. اور قریب آ جائیے, مسلم لیگ نون, نواز شریف کو جب جنرل مشرف نے کک آؤٹ کیا تو ان کا کیا حشر ہوا, ایک کافلک وجود میں آ گئی. مہاجر قومی موومنٹ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب ہمارے خلاف آپریشن لانچ کیا گیا, اور ان کے ساتھ اتنا نہیں ہوا کہ ان کے سیکٹریٹ اڑا دیے گئے ہوں, ان کے دفاتروں کو ڈیمولش کر دیا گیا ہو. ہمارے تو بیت الحمزہ کو ڈیمولش کر دیا گیا انلیگلی عدالتوں کے احکامات کے باوجود. اور اس بار اگر ذوالفقار مرزا کا کندھا آپ کے لیے کام کر جاتا ہے تو کیا آپ اس بیت الحمزہ کے انہدام کا بدلہ تو نہیں چکانے والے 90 کی طرف رخ کر کے؟ دیکھیے, ذوالفقار مرزا صاحب کا کاندھا نہیں, ذوالفقار مرزا صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ شاید طنز کر رہے ہیں مرزا صاحب کا نام لے کر کے. میں ان کی ہر اس بات کو سچ سمجھتا ہوں, اور ہر وہ مسلمان جو مسلمان ہے وہ ان کی بات کو درست سمجھے گا. جو بات انہوں نے قرآن سامنے رکھ کر کی, الطاف حسین نے کیا کیا, قرآن شریف سامنے رکھ کے ناچ گانا کیا. آفاق احمد یہ تو نہیں کر سکتے, نہ آفاق احمد یہ کریں گے, اور نہ ہی کوئی مسلمان ایسا کرے گا. اگر آپ کی اس بات کو میں بائے کر لوں, ناچ گانا, تو اس ناچ گانے کو دیکھنے کے لیے ان کے کچھ سپورٹرز تو موجود ہیں, کچھ لوگ تو ہیں جو ان کی بات سنتے ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں شمشاد غوری صاحب, آپ کی جو سپورٹ ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ اس وقت آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہے. آپ نے خود فرمایا کہ روپوشی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جب جس پارٹی کے خلاف بھی جب آپریشن ہوتا ہے تو لوگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, پارٹیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں, اور لوگ راہ فرار یا محفوظ پناہ گاہیں ڈھونڈتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے ڈھونڈی ہیں, کمزور تھے, جیلوں کی صحبتیں نہ سہ سکے, یا پھر کچھ آفرز آئی ہوں گی, اچھی آفرز آئی ہوں گی جو انہوں نے اویل کر لی. انشاءاللہ تعالیٰ جب آفاق بھائی باہر آئیں گے, جب ریلیز ہوگی اور جیل کے دروازے سے جب وہ پہلا قدم باہر نکالیں گے, تو آپ دیکھیے گا کہ کراچی میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا, اور اتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ کیا پورا کراچی اور پاکستان دیکھ کر حیران ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک دکھائی نہیں دیتے. لیٹس ہوپ فار اٹ. ذوالفقار صاحب جی اس کو تھوڑا سا میں آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں, تھوڑا کلیئر کرنے کے لیے. پارٹی بڑھنے کے حالات دیکھے جاتے ہیں, کسی پارٹی کو جینے کا حق دیا جاتا ہے تو وہ گرو کرتی ہے. جن لوگوں کے لیے ایسے حالات کر دیے جائیں کہ وہ اپنا وکیل پیسوں سے انگیج کرنے کی اجازت نہ ہو, وکیل ان کے مار دیے جائیں, جس شہر میں حقیقی والے اپنی ڈیڈ باڈیز جو ہیں, مرنے والے کی ماں, بہن, بھائی, باپ, ان کی ڈیڈ باڈی دفن نہیں کر سکتے ہوں, ان سے ڈیڈ باڈیز چھین کے لے جائی جاتی ہوں, ادھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میں نے آفاق کو آن کیا, میں نے کہا کہ میں اس کی عزت کرتا ہوں اور میں اس کو سپورٹ کروں گا اور میں اس کو گھر تک چھوڑنے جاؤں گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے سے پورے پاکستان سے مجھے ٹیلی فون کالز آتی ہیں, پوری دنیا سے آتی ہیں, اور زیادہ اردو اسپیکنگ لوگوں سے آتی ہے. کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آفاق احمد کو آپ نے اپنا دوست کیوں بولا یا بھائی کیوں بولا. لوگوں نے اپریشیٹ کی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ آج کوئی ان کی تنظیم میں زیادہ لوگ, ان کے مارے کتنے لوگ گئے, آپ کو اگر ریکارڈ چاہیے میں آپ کو ریکارڈ دے دوں گا. سال میں 40 50 ان کے تنظیمی لوگ مارے گئے ہیں. یہ ابھی تک یہ ادھر بیٹھے ہیں اور آفاق کے لیے بات کرتے ہیں. میں ان کو سلام کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں اتنا دل گردہ ہے. یہ کسی غیرت مند ماں کا غیرت مند بیٹا ہے جو آفاق کے ساتھ ہے. آج میں تو اس کو الطاف حسین کو کہتا ہوں, اور چھوٹا والا جو ہوتا ہے جو چی کر کے چھپتا رہتا ہے. کیا خطرہ ہے کراچی میں اس کو؟ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا تم لوگوں سے دشمنی لے کے کراچی میں بیٹھا ہوا ہے, تم کیوں نہیں آ کے کراچی میں بیٹھ سکتے ہو؟ میرے سے آئے, میں اس کو چیلنج کرتا ہوں, میں 90 پہ آؤں گا, وہاں آ کے میں پوری قوم کے ٹی وی کو بلا کے اس سے بات کروں گا اور اس کے منہ پہ بولوں گا کہ تم
اس میں اگر ہمت ہے تو. ذوالفقار صاحب بات چیت کے سلسلے کو جاری رکھیں گے مگر ایک وقفے کے بعد. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. الطاف حسین صاحب اور آپ کا تو مقابلہ ہے. ہی از ہیڈنگ اے پولیٹیکل پارٹی اور آپ کو تو آپ کی اپنی پارٹی نے ڈسون کر دیا. He is heading a criminal gang. So what? I am not a criminal. I don't own criminal gang. He owns criminal gang. He is heading a terrorist organization. کون سی؟ Is it a political party? آپ کو آپ کی ماں کی قسم ہے, آپ کو آپ کی مدر کی قسم ہے, آپ مجھے بتائیں زبردستی ووٹ نہیں لیتے, زبردستی بتا نہیں لیتے.